وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. میرے ہزار دل ہو تصدق حضور پر، میری ہزار جان ہو قربان مصطفیٰ. رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ. ذمدار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی محبت اور آپ دی محبت دے جو تقاضے نے اس بات کا ذکر کیتا سی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہر مومن
مسلمان مرد عورت جو آپ دا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہر چیز نالوں ہر شے نالوں بڑھ کے جب تک آمینہ دے دلے یتیم علیہ السلام دے نال محبت نہیں، پیار نہیں، اس وقت تک ساڈا ایمان اللہ تعالیٰ دے ہاں قابل قبول نہیں۔ نبی علیہ السلام کی محبت ہر چیز کو مقدم ہونی چاہیے۔ جنہ چیزاں دے نال، جنہ رشتیاں نال انسان کو اور جنہ چیزاں نال سب تو زیادہ انس ہوندا ہے دنیاوی اعتبار نال، انہاں دا ذکر اللہ نے کردے ہاں اس بات کا ذکر کیتا ہے، فرمایا کہ انہاں دی محبت بڑی محبت ہے، لیکن انہاں دی محبت اللہ اور وہ دے رسول اور وہ دے رستے پر جہاد کرن نالوں زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک پاسے اللہ کا حکم ہے، اس دے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ دوسرے پاسے اپنے ماں باپ کی محبت ہے، رشتہ داراں دی محبت ہے، بیوی بچیاں دی محبت ہے، بہناں بھائیاں دی محبت ہے، اولاد دی محبت ہے۔ تمام محبتاں نوں اللہ اور وہ دے رسول دی محبت پہ قربان کر دینا اور اللہ اور وہ دے رسول دی محبت دا پاس رکھنا، یہ ہوئی ایمان دا تقاضا ہے اور یہ ہوئی چیز اللہ ساڈے کولوں چاہتے ہیں۔ جب تک لوگوں نے اہل ایمان دے اندر یہ چیز ہے سی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ دی رحمت شامل حال، نصرت شامل حال، مدد شامل حال سی۔ جدوں تو اہل ایمان دا اے ذہن پختہ نہیں، اس وقت تو لے کے ہن تک اہل ایمان پریشان ہی پریشان نے، ہر میدان اندر، ہر جگہ، ہر موڑ تے، ہر موقع تے، اللہ اے کہ اسی اپنی زندگی دے اندر، اپنے معاملات دے اندر نبی علیہ السلام کی محبت نو مقدم کر لئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے نال سب تو زیادہ بڑھ کے محبت کیتی جائے، آپ کا احترام کیتا جائے، آپ کی تعظیم دلوں بجانوں کیتی جائے، اور نبی علیہ السلام دے واسطے، آپ کی حرمت عزت دے واسطے اپنی جان مال لٹان دا، قربانی دا جذبہ ساڈے اندر سرشار ہوئے۔ اور نبی علیہ السلام کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ، اس کا حیا کیتا جائے، اس کو زندہ کیتا جائے۔ احیاء سنت کا جذبہ ساڈے اندر ہونا چاہیے کہ جو نبی علیہ السلام کی سنتاں لوگاں دے اندر مٹدیاں جا رہی ہیں، انہاں نوں عام کیتا جائے، انہاں نوں لوگاں دے اندر جڑا کہ وہ صرف بیان ہی نہ کیتا جائے، اس تے عمل بھی کیتا جائے۔ سونے محبوب علیہ السلام کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ کی ذات تے ہر وقت، ہر آن، لیل و نہار، چلدیاں پھردیاں، اٹھدیاں بیٹھدیاں، کاروبار کردیاں آپ کے درود و سلام پڑھیا جائے، آپ کے درود پڑھیا جائے۔ اور نبی علیہ السلام کی محبت کا تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ آپ کی سیرت کی پوری مکمل آگاہی ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مشن جو ہے، مشن نبوی، اس کو عام کیتا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اندر کن مقاصد نو لے کے آئے ہیں، اور آپ نے آپ کا مشن کیے، آپ کا ہدف کیے، آپ کا منہج کیے۔ نبی علیہ السلام نے جنہ چیزاں نال محبت کی ہے، ساری زندگی انہاں چیزاں نال پیار کیتا جائے، اور آپ نے جنہ چیزاں نال نفرت کی ہے،
برا سمجھا ہے، ساری زندگی انہاں چیزاں نال نفرت اور انہاں نوں برا سمجھنا چاہیے اور انہاں نوں اپنانا نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کا دفاع کیتا جائے، آپ کی بات کا، آپ کی ذات کا، آپ کی حدیث کا، آپ کی ہر چیز جڑی آپ کے نال جی نسبت ہے وہ دفاع کرنا، یہ بھی آپ نال محبت کا ایک تقاضا ہے۔ اور نبی علیہ السلام آپ کے نال جڑے محبت کرنے والے نے، آپ کے جانثار نے، حبدار نے، آپ کی اہل بیت نے، ازواج مطہرات نے، انہاں نال بھی محبت کیتی جائے، یہ آپ نال محبت کرن دا تقاضا ہے کہ محبوب نال محبت دا یہ تقاضا ہے کہ محبوب دی ہر چیز نال محبت کیتی جائے۔ آپ کی ختم نبوت ایک کامل ایمان ہونا چاہیے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت دا ایک تقاضا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی شان بیان کرن لگیا، انسان کو اعتدال کی راہ اپنانی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی عظمت بڑی ہے، شان بڑی ہے، مقام بڑا ہے، لیکن یہ اندر غلو نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کے مرتبے کو بڑھا کے رب کے مرتبے کے برابر نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنہ سچی اور سچی محبت کی ہے، اللہ پاک نے انہوں نے تذکرے کیتے نے، اور رہی دنیا تک انہوں کا نام جڑا ہے وہ سنہرے حروف دے نال لکھیا ہے اور لکھیا رہے گا، اور اہل ایمان انہوں پڑھتے رہیں گے اور انہیں تو سبق حاصل کرتے رہیں گے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی کتاب کے اندر اور نبی علیہ السلام کی سیرت کے اندر ایسے لوگوں کا تذکرہ موجود ہے جنہاں نے اپنا تن من دن ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربان کر دیتی آپ کی محبت کی خاطر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کے بڑے پیارے ساتھی نے، سب تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کرنے والے اور آپ کے ایمان لے آنے والے اور نبی علیہ السلام کو اپنا سب کچھ فارن والے ہیں۔ دیکھ لو کتنی محبت ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت ہے۔ اللہ اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ تے کھلو کے نا نبی علیہ السلام نے آپ دی رسالت و نبوت کے تذکرے کر رہے ہیں، آپ کے ذکر خیر کے اندر مہم میں لوگوں کے اندر نبی علیہ السلام کی عظمت شان بیان کرنے دے اور آپ کی رسالت کا جو مشن ہے اس کو بیان کرنے دے کہ آپ کی دعوت جو ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ چند سردار آئے، اوباش آئے، ابو بکر صدیق نو پکڑے اور مارنا شروع کر دیتا، مار مار کے لہو لہان کر دیتا۔ بے ہوشی کی حالت کے اندر ابو بکر صدیق نو اٹھایا گیا اور گھر کے اندر لے جایا گیا۔ جس وقت ہوش آئی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے ایک ہی کلمہ اور ایک ہی لفظ کہنے لگے، میرے محبوب دا کی حال ہے، میرے محبوب کی خبر دسو، آپ کا کی حال ہے۔ باوجود اس نے کہ ابو بکر صدیق نے بہت زیادہ انہاں ظالماں نے اٹیک کیتا ہے اور بہت زیادہ ابو بکر صدیق نو ماریا کٹیا ہے، لہو لہان کیتا ہے، لیکن جڑی فکر دامنگیر ہو کی آپ فرماتے ہیں میرے محبوب دا حال دسو، میرے محبوب دی کی کیفیت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب تک میرے محبوب دی خبر مینوں نہیں پتا چلتی اس وقت تک مینوں چین نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسیا گیا مختصر ہے
کہ آمینہ دے در یتیم علیہ السلام امن و امان با حفاظت اپنے گھر دے اندر موجود نے. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام دی فکر کی دیئے. اے ہے محبت دا تقاضا، ہر چیز نالوں بڑھ کے آپ دے نال محبت کیتی جائے، آپ نال پیار کیتا جائے. اللہ اللہ. کئی دفعہ نا حضرت بکر صدیق آپ نال نکل دینے چلتے نے، کدی آپ دے اگے کدی پیچھے کدی دائیں کدی بائیں چلتے نے. آپ فرماتے نے صدیق ماجرا کی ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے نے محبوب جی مینوں اپنی نہیں تہاڈی فکر ہے، کتے کوئی آ کے ظالم اگوں تہاڈے تے حملہ آور ہو جائے، اے سوچ کے تے میں تہاڈے اگے چلنا شروع کر دینا کہ جیڑا بھی حملہ کرے گا پہلا صدیق تے کرے گا پھر تہاڈے تے کرے گا. اللہ اللہ اللہ. میرے ماں باپ تہاڈے تے قربان ہون محبوب جی. اللہ اللہ اللہ. پھر پیچھے بھی چلنا تے اے سوچ کے چلنا، دائیں طرف بھی چلنا تے سوچ کے چلنا، بائیں جانب بھی چلنا تے اے سوچ کے چلنا. اللہ اللہ اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت آمینہ دے در یتیم نال کتنی زیادہ ہے. اللہ اللہ اللہ. جس وقت آپ نے ہجرت فرمائی ہے، ہجرت کی تھی ہے، غار دے اندر جدوں جانا ہے تے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکر صدیق فرماتے نے محبوب میرے کنیاں تے سوار ہو جاؤ. نبوت دا بوجھ اور بھار اٹھان والی شخصیت اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اللہ اللہ. غار پر جب گئے نے فرمایا محبوب تسی رک جاؤ، پہلا منو اندر جا کے اچھی طرح معائنہ کرن دے آؤ. اندر گئے نے جا کے غار نو چاڑ پوچھ کی دیئے. غار دے اندر سوراخ نظر آئے نے، اپنی قیمتی چادر اتار کے پھاڑ کے غار دے سوراخاں بند کیتا ہے. دو سوراخ جڑے نے ہو رہے گئے. حضرت ابو بکر صدیق نے صبح کیا چادر ختم ہو گئی ہے. اے محبت رسول کہ ہر چیز آپ کو قربان کی جائے. ابو بکر صدیق نے سوچیا کہ نہ دعا دے میں اپنیاں ایڑیاں رکھ لینا اور محبوب نو اپنی گود دے اندر سلا لینا. اذ کر کے باہر آئے کہنے لگے محبوب اندر آ جاؤ. اندر آئے اور اس طرح کیتا ہے ٹیک لگائی ہے پتھر دے نال اور جڑے دو سوراخاں دے منہ کھلے نے انہاں دے اپنیاں ایڑیاں رکھ لیاں نے اور فرمایا محبوب بے فکر ہو کے تسی آرام کرو، کوئی چیز تانوں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ اللہ. فرماتے ہیں ابو بکر انیاں میریاں فکراں کیوں کر رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں محبوب منو تہاڈیاں فکراں اس تو نے کہ ابو بکر کافراں دے درگاہ دے اندر آئے گا، ابو بکر نو نقصان ہوئے گا تے کلے ابو بکر دا نقصان ہے. اگر تانوں نقصان ہویا تو سونیو اے تہاڈا کلیاں دا نقصان نہیں، تہاڈا کلیاں دا نقصان نہیں ہونا، کیونکہ اللہ نے تانوں اس امت دی فکر اور اس امت دی اصلاح واسطے بھیجا ہے. کیسے ابو بکر صدیق نے چندے دا اعلان کیتا نبی علیہ السلام نے ہر چیز لے آ کے آپ دے قدماں تو وار دیتی ہے. فرمایا ابو بکر کنا مال لے کے آئے ہو؟ فرمایا محبوب ہر چیز لے کے آیا. گھر وچ کی چھوڑے ہے؟ فرمایا گھر اندر اللہ اور دے رسول دی محبت چھوڑ کے آیا. اللہ اللہ. کیسی محبت ہے، کیسا پیار ہے. اینو کہندے نے محبت، اینو کہندے نے پیار کہ جتھے محبوب نبی دا حکم آ جائے اوتھوں ہر چیز قربان کر دی. اے محبت رسول دا تقاضا ہے. اللہ اللہ اللہ. فرماتے نے میرے پیار نبی، میرے سونے نبی، تیرے پیار دیا کیا باتاں نے، رب امتی آ کے ہر ویلے
کہ اللہ میرا دل کرتا ہے کہ رخ مصطفیٰ ہوئے اور نظرہ صدیق دیا ہوں اور دلفاں تقدا یار دیا رج لذتا چکھیاں پیار دیا وابا غم خار دیا کیا باتاں نے میرے پیار نبی میرے سونے نبی تیرے پیار دیا کیا باتاں نے اللہ لا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کے دوسرے خلیفہ کے نال بھی تواڈی ملاقات کرا دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے بڑی محبت ہے بڑی عقیدت ہے اتنا پیار اتنی محبت ابو بکر صدیق تو بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے نال چل رہے نے اور آپ نے عمر دا ہاتھ اپنے ہاتھ دے کر لے آئے آپ فرماتے نے میرے عمر تینوں میرے نال محبت کتنی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گل سنیے تو فرماتے نے لا انت احب الی من کل شیء الا نفسی اے میرے محبوب جی مینوں تواڈے نال محبت ہر چیز نالوں بڑھ کے میں سوائے اپنی جان تو حضرت عمر نے دل تے جڑی گل آئی نا وہ نہ کر دیتی ہے لان احب من کل شیء الا نفسی سونیو ہر شے نالوں زیادہ مینوں تواڈے نال محبت ہے سوائے اپنے آپ اپنی جان تو سوا ہر شے نالوں زیادہ تواڈے نال محبت ہے آپ فرماندے نے اوے میرے عمر سونیا اے محبت دا حق نہیں ادا ہویا سونیا حق نہیں ادا ہویا کہ کیویں ہوئے گا مسئلے ہو آپ فرماندے نے او میرے عمر کیا تو رب دا قرآن نہیں پڑھیا اللہ فرماندے نے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و اخوانکم و عشیرتکم اللہ فرماتے نے تو انو ہر چیز نالو اپنے ماں باپ نالو بہنا بھائیاں نالو اپنی اولاد نالو اپنی بیوی نالو ہر چیز نالو کاروبار نالو اپنے مال مویشیاں نالو ہر شے نالو بڑھ کے محبت میرے محبوب دے نال ہونی چاہیے حضرت عمر نے جدو یہ گل سنی ہے نا سوچی نہیں پائے یہ نہیں کیا کہ چلو سوچنے بعد فوراً کیا ہے فرماتے نے محبوب جی یہ گل ہے تے فرماتے نے محبوب ہر شے نالوں اپنی جان نالوں بھی ود کے تواڈے نال محبت ہے تو آپ فرماتے نے اللہ یا عمر ہن محبت دا حق ادا ہویا ہے اللہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے کتنی محبت ہے کتنا پیار ہے جدو آپ کو خواب آئی ہے نا عمرہ کرنے واسطے نکلے نے عمرے تے نبی علیہ السلام اپنے جان سارا نال لیا ہے قربانی کے جانور لے لے اور مقام حدیبیہ پہ آپ کو روک دیتا گیا ہے نبی علیہ السلام نے جائزہ لینے واسطے اپنا نمائندہ سیدنا عثمان نو بنا کے بھیجیا مکے والے دی طرف مکے والے دے کول سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے مکے والے دے نال بات چیت ہوئی ہے مکے والے کہندے نے اسی ایویں ہی خاموشی دے نال اس محمد نو اور دے جانے سارا نو جڑے سانو اللہ اللہ سانو جڑا کہ دھوکھا دے کے نکل گئے دھوکھا دے کے نکل گئے نے اسی انہاں نو مکے چ بڑھن نہیں دینا آدھے عثمان تو
بڑا اچھا انسان ہے، تو عمرہ کر، طواف کر، زمزم پی، حجر اسود نو جو مسیح تے تو کچھ نہیں کہندے۔ حضرت عثمان فرماندے نے او عمرہ کاد ہے، اے وے محبت رسول، کہندے نے عمرہ کاد ہے، طواف کاد ہے، حجر اسود نو چومنا کاد ہے، جن اندر کلا عثمان ہوئے تے محبوب خدا نہ ہون، اے ہو ہی نہیں سکدا۔ ادھر نہ نبی علیہ السلام اپنے جالسارہ اندر بیٹھے نے تے صحابہ دیاں عجیب ہوئیاں۔ کسی وقت جڑا نا بندہ ہمیں خیالی جڑا کہ وہ پلاؤ پکاندا رہندا، خیالات تصورات کے اندر رہندا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر سامنے ایک درس دیتا ہے نبی علیہ السلام دی زبانی، فرمایا کہ بدگمانی دے اندر نہ رہا کرو، اپنے مسلمان بھائی دے بارے بدگمانی نہ کریا کرو، اے نہ کیا کرو کہ ہو رہے ہو کی کردا ہے، ہو رہے ہو انج کردا ہے، ہو رہے ہو وہ کردا ہے، ہو رہے جڑا نا یہ بدگمانی ہے، اس کو شریعت اسلامیہ نے سانو منع کیتا ہے۔ صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ عثمان گیا اوتے طواف کردا ہوئے گا، اوتے زمزم پیتا ہوئے گا، اوتے صفا مروہ کردا ہوئے گا۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ عثمان دے نال، عثمان کو میرے نال محبت ہے اور مینوں پتہ ہے عثمان کی طبیعت دا، کبھی بھی عثمان میرے نال بے وفائی نہیں کرے گا۔ اور واقعہ تھا نہیں ہوئے جب حضرت عثمان واپس آئے نے تو آپ نے فرمایا عثمان برا کر رہے ہو؟ فرماتے ہیں محبوب کیویں کر سکنا تواڈے تو بغیر، کیویں تواڈے تو بغیر کر سکنا؟ یہ ہے محبت رسول کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو آپ نے کیا او دے عمل ہونا چاہیے اور آپ نے محبت ہر چیز نالوں زیادہ ہونی چاہیے۔ حضرت عثمان کر بھی سکتے سن یار اجر بڑا ہے، ثواب بڑا ہے، پھر پتہ نہیں قسمت میں ہونا یا نہیں ہونا، لیکن نہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چوتھے خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کتنی محبت ہے آمینہ دے در یتیم دے نال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی جو آپ ہجرت جان لگے نے، کافراں دیاں مشرکاں دیاں امانتاں آپ دے کول نے، آپ کو حکم رب تعالی دا ہویا محبوب ہجرت کرو، آپ فرماتے ہیں علی میرے کولے امانتاں نے، اد رات بستر میرے تے علی تو سوے گا، تاکہ انہوں نے پتہ لگے کہ اجے محمد ایتھے ہی کسی جگہ نکلیا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو علم کہ کفار مشرکین تلواراں لے کے کھڑے نے، اللہ اللہ ڈارے اس گل دا کہ کتے اے میری گردن نہ اتار دے، محمد کریم سمجھ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہی محبت رسول ہے کہ اپنی نہیں، اپنی جان دی پرواہ نہیں، اپنی فکر کوئی نہیں، اگر فکر ہے تے آمینہ دے در یتیم دی فکر ہے، اللہ اللہ اگر فکر ہے تے محبوب خدا دی جان دی فکر ہے، اپنی جان دی کوئی پرواہ نہیں کیتی۔ آپ فرماتے ہیں علی صبح ہوئے اے امانتہ کافراں نو ادا کر کے فلاں دیا امانت فلاں دیا ہے فلاں دیا ہے، اے امانتاں سپرد کر کے تو ہی ساڈے پیچھے آ جائی مدینہ پاک کے اندر۔ اللہ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ڈر ہو کے بے فکر ہو کے آپ کے بستر دے محو سراحت نے آرام کر رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ اور پھر انجی ہویا نبی علیہ السلام دیا جنہی امانتہ سارے سپرد کر کے حضرت علی نے اپنا اونٹ لے اور نبی علیہ السلام دے پیچھے اور پیدل دوڑ دے پاؤں سج گئے، پاؤں دے وچوں خون نکل گیا، نبی علیہ السلام دے کول جا آپ کو جا ملے اور کیا محبوب جو تساں ڈیوٹی لائی سی میں پوری ادا کی تھی۔ اے محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے محبت کرنے والے آپ دے جانثار حبدار کیسے کیسے کمال دے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے والے حضرت خبیب کو پکڑ لے آئے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پکڑیا اور سولی تے چڑھا دیتا ہے، کہنے لگے
منٹوں تو بعد تیری جان جڑی ہے وہ نکل جائے گی۔ اللہ اگر چاہنا ہے کہ تیری جان دی تلافی ہو جائے، تیری جان بخشی ہو جائے، ایک جملہ زبان تو ادا کر دے، اسی تینوں چھڑ دیاں گے۔ حضرت خبیب کہندے نے کیڑا جملہ کہندے نے، یہ کہہ دے اج میری جگہ میرے محمد ہوندے۔ حضرت خبیب فرماتے نے اوے غصہ چڑھیا ہے، غصے دے اندر لال پیلے ہو گئے، حالانکہ تسی یہ کہندے ہو۔ آپ فرماتے نے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری جان نکل جائے اور میری جان دے بدلے میرے محبوب دے پاؤں دے کانٹا چپ جائے، یہ بھی میرے گوارا نہیں۔ اللہ اللہ فرماتے نے لستو ابالی ہینا اقتلو مسلمن بے ای شکن کان للہ مصرعی وذالکا لسات الالہی وَإِن یشاء یبارک علی شان شلم ممزعی۔ یہ اشار پڑھے عربی دے اندر میں اللہ اللہ ادرے کہ میری جان نکل جائے، میں جو دعوت رب کی توحید کا پرچار کر رہا یہ تے پداش اندر میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں تے مینوں کوئی پرواہ نہیں۔ مینوں اس بات کا فخر ہوئے گا کہ میری جان نکلی ہے اللہ کی توحید اور سونے محبوب کی محبت کی خاطر نکلی ہے۔ یہ فرمانا کی ہے اللہ اللہ نے میرے اللہ تیرے سامنے التجا ہے کہ تو اپنے محبوب نبی علیہ السلام نو وحی دے ذریعے اس میرا پیغام میسج پہنچا دے۔ صحابہ کا عقیدہ کیے اور صحابہ دے نعرے لگانے والوں دعوت فکر ہے صرف صحابہ میری جان صحابہ، میری آن صحابہ، میرے تن صحابہ، من صحابہ، جو کچھ کہو کہنا چاہیے لیکن صحابہ کی طرح اپنا عقیدہ بھی بناؤ، صحابہ کی طرح اپنا مسلک بھی بناؤ، صحابہ کی طرح اپنی فکر بھی بناؤ۔ حضرات صحابہ کا عقیدہ کیے، انہوں کا عقیدہ ہے کہ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے دسیا آپ کو علم ہوتا ہے، آپ کو اللہ دے دسن تو بغیر علم نہیں ہوتا۔ ایسے صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اللہ اللہ کی فرماتے ہیں اے خدا نبی اپنے نو دیوی سنہا میرا، اے اللہ نبی اپنے نو دیوی سنہا میرا، مکے والے اصولی دیتا ہے یار خبیب تیرا، اس جرم تھی پھائے لامن کیوں تیرے سنگ لائیاں، محبوبہ اس وجہ تو پھائے دیتا ہے، اس وجہ تو سوری دیتا ہے کہ سب تو بڑھ کے کائنات دے نالوں اللہ تے محبوب جی تو آڑے نام میں محبت کی تھی، اس جرم تھی پھائے لاون کیوں تیرے سنگ لائیاں، کیوں میں ایک رب پجھنا ایک قصور خطائیاں، اور پترن میرا پر میں تھی مول نارا، یاری لائی خبیب نبی نل اے ہو جائی، جد جاوے تاں جاوے پر نانک سے محبت اندر ہرگل آوے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ، اور لوگوں کائنات کے اندر زندگی گزارنے والوں جو میرے محبوب توانو دیر آپ دی محبت کا تقاضا ہے انہوں پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس تو میرے محبوب روک دین ساری زندگی رک جاؤ، جڑے
جڑے کام کرن دا حکم دے او کام کرو، جس تو روک دے اس تو رک جاؤ، یہ محبت دا تقاضا ہے، یہ ہے محبت دا تقاضا، اینو کہندے نے محبت۔ اے دی محبت ہے وادن تاثر رسول وانت تظہر حبا، کہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنا ہے لیکن ہر کام محبوب دی سنت کے خلاف کرنا ہے۔ تاثر رسول وانت تظہر حبا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنا ہے لیکن کام سارے رسول اللہ نے الٹ کرنا ہے۔ ساڑھے محبوب دی زندگی ساڑھے واسطے اسوہ کامل ہے، اپنے لیل و نہار، اپنے معاملات، اپنی معاشیات، اپنے گھر بار، اپنی نجی زندگی، اپنے لین دین دے معاملات تمام نے تمام اللہ دے رسول دی نظر مار کے کرنے نہیں، اپنی مرضی نہیں کرنی، اپنی مرضی نہیں ہے دین کے اندر۔ دین کے اندر صرف اور صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ دی سنت، آپ دے طریقے کو اپنانا ہے۔ تاثر رسول وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الزمان بدیع۔ عجیب مینوں یہ گل لگدی ہے، عجیب گل ہے، عجیب قسم دی یہ بات ہے کہ تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن سارے کم جناب رسول اللہ نے الٹ کرنا ہے۔ ہونا کی چاہیے ہے، شاعر کہنا ہونا یہ چاہیے ہے، لو کانا حبکا صادقا لطاعتہ ان المحب لمن يحب مطیع۔ فرماتے ہیں اگر تینوں سچی آمینہ دے در یتیم نال محبت ہے نا، پھر محبت دا تقاضا اے وے کہ تو سونے محبوب دی اطاعت دے اندر زندگی گزار۔ کیوں کہ جیڑا کسی نال محبت کردا ہے نا او دی ہر ادا نو اپنان دی کوشش کردا ہے، ہر ادا او دی طرح بہندا ہے، او دی طرح اٹھدا ہے، او دی طرح چلدا ہے، او دی طرح کھاندا ہے، او دی طرح پیندا ہے، او دی طرح سواری کردا ہے، او دی طرح سفر کردا ہے، اس دی طرح او دا بولنا چلنا، انداز گفتگو، او دا ہسنا، او دا رونا، او دی غمی، او دی خوشی، او دا لیل و نہار، او دا سونا، او دا جاگنا، او دے خوشی دے معاملات، غمی دے معاملات، ہر کے زندگی پوری دے معاملے او انج کردا جویں او دے محبوب جدوں او دا محبوب کرتا ہے۔ انج دی زندگی گزار، اگر انج زندگی گزاراں تے پھر اللہ دے محبوب ساڈے تے فرماندے نے، فرمانا احب سنتی، جن نے میری محبت کرنی ہے او دے واسطے لادی میں کی چیز ہے، فرمایا میری سنت نال محبت کی جائے، ومن احبنی، جن نے میری سنت نال محبت کی ہے، فرمایا فقط احبنی، انہیں میرے نال محبت کی ہے، اور جن نے میرے نال محبت کی تھی کان معی فی الجنہ، اور جنت کے اندر میرے نال رہے گا۔ جن نے سونے محبوب کی سنت کو بنایا نا وہ اللہ کے محبوب نال جنت وچ ہوئے گا۔ تو گل یہ ہے پاویں انسان گناہگار ہے، خطا کار ہے، وہ دا دعوی نہیں، عملی طور تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنی چاہیے، دعوی نہیں کرنا چاہیے کہ محبت ہے محبت، لیکن جب گل منن دی واری آؤندی ادو بندہ آپ کے سارے فرمان دے الٹ چلے۔ اللہ اللہ فرماتے نے ہاتھ نبی دے پھڑائی جن نے نتھ اپنی، ہاتھ نبی دے پھڑائی جن نے نتھ اپنی، چھڈی ست اپنی نالے گل کتھ اپنی، بس پیچھے پیچھے چلنا بہار ہو گیا، جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا، وہ کوئی 70 تیاں مار کے دوارے آمدہ
شکل دا تار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اور جس نو چڑھ گیا رنگ خلیلی رنگ دا ہائے ہائے جناب خلیل دی سیرت بیان کرنا لی نہیں جناب خلیل دی سیرت عمل کرنا لیے حضرت خلیل تنے تنہا نے صرف ایک رب دا نعرہ لایا پوری قوم مخالفت دے کر اپنے بیگانے سارے وقت کے حکمران سب مخالف لیکن حضرت خلیل نے کسی بھی پرواہ نہیں فرماتے ہیں جس نو اثر ہو گیا خلیلی رنگ دا او گنج بخش کولو نہیں اولاد منگدا او جنو اثر ہو گیا خلیلی رنگ دا او گنج بخش کولو نہیں خزانے منگدا او تے حسبون اللہ تھی شاہکار ہو گیا جنہ چر لوگوں اندر مٹھیاں مٹھیاں گلاں کرو گے لوگ کہن گے جی کیا بات ہے بندہ ہے نا جدوں تساں رب دی توحید دی طرف لوگوں کو بلانا ہے نا تے انہاں آکھنا اے دے ورگا بندہ ہی پیڑا کوئی نہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ سالے دی اہمیت دے نال سن حیثیت دے نال سالے دی حیثیت آپ مکے والے اندر صادق کے امین نیک بہت اچھا ہے جدوں آپ مسلے بنے نا سالے تو مسلے بنے نے سالے دا معنی ہے نیک پارسا مسلے دا معنی ہے لوکاں دی اصلاح کرنے والا لوکاں دے نظریات بدلنے والا لوکاں دے عقائد درست کرنے والا لوکاں دے کمرے سیدھے کرنے والا لوکاں نو برائی تو روکنے والا اچھائی تے لانے والا پھر لوگ کہن گے اینو کی وقت پہ ہے پھر لوگ انہوں مذاق کرنگے انہوں تسخیر کرنگے انہوں برا کہنگے کہیں دے کوئی کہے لا یخافون لومت لائم اللہ پاک نے پہلی یہ بات کہی ہے کہ اگر تسی میری طرح لوگوں بلاؤ گے نا انہوں پیٹ چپیل ہوئے گی برا کہنگے لیکن رب فرماتے ہیں دی پرواہ نہ کرے آجے تسی اپنے مشن تے رہے آجے ایک بی بی مکے وچ کلمہ بولیا آئیاں سینکڑا مصیبتاں نہیں دل ڈولیا بدن اونٹاں نال بن کے تو پھاڑ ہو گیا جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا بلال کو مارا پیاں نے حضرت سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارا پیاں نے عمار بن یاسر دا خاندان اجاڑ دیتا گیا ہے اللہ اللہ ذمہ راضیاں اکھاں کر دیتیاں گئیاں نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساڈے سامنے سب انہاں دی سیرتاں موجود نے کیوں تکلیفاں آئیاں نے نبی پاک دی محبت اور اللہ دی توحید دی پداش دے اندر تو یہ ساری بات کا رب لباب کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی نال محبت دا تقاضا اے صرف جڑا زبانی نہیں ہونا چاہیے زبانی کلامی نہیں عملی طور تے بھی ہونا چاہیے اپنی پوری زندگی سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے حکماں ویکھ کے گزارنی چاہیے دوستو بزرگوں ساتھیوں ماؤں بہنوں کوئی بھی کام کرنا ہے ساری زندگی دے اندر جیونا بھی ہے مرنا بھی ہے شادیاں بھی نے غمیاں بھی نے معاملات بھی نے ہمسایوں دے حق حقوق بھی نے بہناں پائیاں دے بھی حق حقوق نے والدین دے حق حقوق نے اساتذہ دے حق حقوق نے اللہ اللہ یہ سارے معاملہ کوئی بھی معاملہ کر لگو دے اندر سب تو پہلے اللہ دا حکم اور سونے محبوب دا طریقہ ویکھو یہی آپ نال سچی محبت دا تقاضا ہے اللہ مینوں تو عمل دی توفیق بخش مما